تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک دفعہ سب سے کم نمبر والے کو بھی تحفہ دیا تھا پوزیشن۔ ہاں وہ یہ کہ اب جس کے نمبر زیادہ ہے، اب قدرتی ذہین ہے وہ، تو اس کو تو سبھی مبارکباد دیتے ہیں، سبھی تحفے دیتے ہیں۔ اب جو بیچارہ فیل ہو گیا، کم نمبر آئے، وہ اتنا منہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، آج اس کو تحفہ ملے گا، تو کل جا کر وہ بھی جوش میں آ کر آگے بڑھے نا۔ تو یہ نفسیاتی طور پر کسی کو مطلب خوش کرنا اچھی بات ہے۔ جی بابا یہ آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ نفسیاتی امراض کے جو ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو روز یہ کہا جائے نا یہ نکما ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بیکار ہے، وہ بیکار نکما ہی ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے ناظمین یا جو بعد میں انشاءاللہ یہ اساتذہ بنیں گے، کمزور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، فکر نہ کریں، آپ تیار ہو جائیں گے، آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، آپ بھی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں۔ جو جس میں کمی دیکھیں، جس طرح آپ کا انداز دیکھا ہے، حوصلہ افزائی کریں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پاپا اس بات پر مجھے مفتی دعوت اسلامی یاد آ گئے۔ مفتی دعوت اسلامی سے الحمدللہ 2 درجے میں نے ہمارے درجوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہمارا ایک طالب علم ایسے تھے جیسے ہوتا ہے نا ذہنی طور پر کمزور، یعنی وہ بات نارمل جو ایک اسلامی بھائی سمجھ سکتا ہے ان میں بظاہر وہ صلاحیت نہیں تھی، بولنے میں بھی اٹکتے تھے، سمجھنے میں بھی اٹکتے تھے، تو باقاعدہ کافی بار انہوں نے کوشش کر سبق ان کو دہرایا، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ درجے میں اس طالب علم نے شاید پورے کبھی بھی سبق نہیں سنایا ہوگا، مگر مفتی دعوت اسلامی کا اس نے سبق یاد کر سنایا، یعنی درجے میں ریپیٹ کرا کر مفتی صاحب نے یاد کرایا، اور انہوں نے اس کا رپلائی بھی دیا اور سبق بھی سنایا، ایسا بھی کیا۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، توصیف احمد اتاری باب المدینہ سے تعلق ہے، خضدار جامعۃ المدینہ میں تدریس کی ترغیب ہے۔ بابا جان، بعض اوقات طلبہ سے سبق سنا جاتا ہے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ طالب علم سبق سنانے سے پہلے کسی دوسرے طالب علم کی دل آزاری کر دیتا ہے یا کوئی مذاق میں جھوٹ بول دیتا ہے، تو آپ طالب علم سے پہلے سبق سنا جائے یا پہلے اس کی تفہیم کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، اگر ظن غالب ہے کہ یہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائے گا تب تو فوری طور پر اس کی اصلاح کی جائے۔ پتہ نہیں زندہ بھی بچے گا یا نہیں سبق سنانے کے بعد، تو یوں سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔
پر اگر یہ ہے کہ وہ باز نہیں آئے گا، تسلیم نہیں کرے غلطی، تو پھر موقع کی مناسبت سے مطلب حکمت عمل اختیار کی جا سکتی ہے. لیکن استاد جو ہے نا وہ چونکہ وہ تربیت کرتا ہے تو اس لیے پہلے اس کو سمجھانا ہی مناسب ہے. اب جیسے کہ میں نے سوال میں جو محسوس کیا کہ آپ کی نظر کرم سے یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، تو یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اس پر جو کچھ عرض کرنا تھا وہ کیا. کیونکہ اب یہ کیونکہ یونیورسٹی میں دنیاوی تعلیم ہے تو یوں مطلب میں ایک دم چونکا. میں نے کہا میری نظر کرم سے اگر اس پر ہو نا کہ حسن ظن ہو کہ میں آپ کی نظر کرم سے تخصص فی الفقہ میں داخلہ لے رہا ہوں، سمجھانے کی عرض کر میری نظر کرم کیا میں کیا، لیکن اگلے کے حسن ظن کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا حسن ظن ہو کہ نظر کرم سے میں تخصص فی الفقہ کی طرف جا رہا ہوں، دنیاوی علوم کی طرف نہیں جا رہا. پاپا پہلے سوال کے وضاحت میں آپ فرما رہے تھے جو اسلامی بھائی فطرتاً تکلفاً سنجیدہ ہوگا لوگ اس کی بات سنیں گے، کم بولے بحث نہیں کرے. اور آپ نے اپنی حکایت بھی بیان کی کہ آپ خاموش تھے تو وہ ایک تاجر آپ کے پاس آیا. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مطلب مجلس میں بیٹھے ہیں تو خلاف شرع بات ہو رہی ہے، خلاف مزاج، ایسے موقع پر وہ قوت حلم کو کیسے ضبط کیا جائے؟ حدیث پاک بھی سنتے ہیں نا کہ برائی دیکھے تو زبان سے، ہاتھ سے، زبان سے، تو دل میں برا جانے، کیا کریں؟ تو میں نے سنجیدگی سے مراد یہ تو نہیں لیا کہ زبان کاٹ کے پھینک دے اور اندر سے بیجا بھی نکال کے رکھ دے فریج میں، یہ تو نہیں کہا میں نے. وہ تو اپنے اصول ہیں کہ جب کوئی غلطی کر رہا ہے، شرعی غلطی، اور اس کو روکنے پر قادر ہے تو اس کو تو روکنا ہوگا. حاکم تو تلوار سے بھی روکے گا، عالم زبان سے روکے گا، عوام دل میں برا جانیں گے. تو بہرحال یہ کہ اگر ہمارا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، تو سمجھانا واجب ہو جائے گا، یعنی منع کرنا واجب ہو جائے گا اس کو. تو ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا بھی، انڈرسٹوڈ ہے، مطلب سنجیدگی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ سچی بات بھی نہ کرے تو اس کا مطلب پھر نیکی کی دعوت بھی نہ دے، چپ بیٹھا رہے. نیکی کی دعوت تو دے گا نا، زبان تو چلانی ہے، بارہا زبان چلانا واجب ہوتا ہے. السلام علیکم کسی نے کہا آ کر تو کیا آپ زبان نہیں چلائیں گے؟ اب تو اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہوگا کہ سلام کرنے والا سن لے. وہ ظن غالب کی بات ہے نا، جب ظن غالب نہیں آ رہا اس کے تو پھر اب تو واجب بھی نہ رہا بولنا. یہ تو بارہا ایسا تو ہوتا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسی شخصیات ہوتی ہیں یا وہ ایسا مطلب بندہ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو یار گلے پڑ جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے، گلے پڑ جاتے بعض اوقات. میری اپنی ہمت نہیں ہوتی سمجھانے کی، یار اس کو کیسے سمجھاؤں میں، نہیں جمتا. عوام میں تو سچی بات ہے کہ دین کی بات کرتے ہوئے بچنا ہی چاہیے، مگر یہ خود دین کی بات چھیڑتے اور پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں اللہ یوں فرماتا ہے، حدیث میں یوں ہے، اور اسلام نے کوئی یہ تھوڑی کہا ہے، اسلام میں بڑی آسانی ہے، دین میں بڑی نرمی ہے. سب اس کو نرمی اور آسانیاں ہی نظر آ رہی ہیں. حقیقت میں نرمی اور آسانیاں ہیں، لیکن یہ بیچارے جہالت کی وجہ سے جس کو نرمی اور آسانی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ نرمی اور آسانی نہیں ہوتی جس کو یہ سمجھ رہے. بابا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی حلیے والے کو دیکھ کر بھی مذہبی موضوع یاد آ جاتے ہیں، بعض اس طرح کی عوام بھی ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے مثالیں دیں اس طرح کی مثالیں بھی یہ دیتے ہیں. اب ایسے موقع پر بظاہر جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے، بحث والا انداز ہوتا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ آدمی موضوع بدل دے یا وہاں سے کترا کر نکل جائے، یہی ہو سکتا ہے. بحث کرنے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کفریات بھی بعض اوقات بک دیتے ہیں، پھر زیادہ دل چلتا ہے. یعنی ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب تھے بیچارے چلے گئے دنیا سے، وہ کسی مسئلے پر پتہ نہیں کیا بات چلی تو اس نے، ہماری مہمان تھے برادری کے سے، جانے ان کے تانے، یعنی جو مسئلے جانے
مسئلے اس کو تانے. جو مسئلے جانے گا تو عمل کرنا پڑے گا, آپ نے نہیں جانتے ہی صحیح ہے. ایسا جاہلوں کا سردار صاحب بولتے اپنے یار میں گہرائی میں نہیں جاتے بھائی, 5 ٹائم کی نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو بس. تو بھائی تم کو یہی تو کہتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھو, نماز ہی تو پڑھنا نہیں آ رہی. اور کہاں پڑھو, کیسے پڑھو نماز, یہی تو نہیں آتی. یہ تو سکھانے کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ اللہ کرو. تو 5 ٹائم کی نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو بس. ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑھتے. تو اللہ اللہ کرنا بھی تو سکھانا پڑے گا نا. آؤ نا اپنے مل کے سیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں اللہ اللہ. تو یہ جہالت ایسی مطلب سرایت کی ہوئی ہے. کچھ افراد کیا تعداد ہے جن کے اندر جو بالکل شیطان نے مطلب اپنی ترکیب میں لے لیا ہے, وہ رخ کرنے نہیں دیتا. مذہبی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنا میرا کام اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کا کرم ہوگا تو کرم ہے اس کا. جب بھی تو ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی میں شامل ہے ہی ہے. کل تک جو گالیاں نکالتے تھے, ابھی آخری ملاقات میں بھی ایک صاحب آئے تھے, یہ چند روز یعنی ہفتے 2 ہفتے ہی کی بات ہے. میں آپ میرے کو معاف کر دو, رو رہے تھے. میں آپ کا پڑوسی ہوں پرانا, میری بچپن کی باتیں بتا رہے تھے کہ میں آپ کے محلے میں رہتا تھا, یہ میرا نام ہے, میں آپ کو بہت برا بلا بولتا تھا, بہت گالیاں دی ہیں, یہ کیا بول رہے تھے کچھ, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. خیر تو میں نے تو اس کو پہچانا نہیں بیچارے کو. اب بوڑھا ہو گیا تھا وہ بھی, مطلب طرح جیسے میں بوڑھا ہوں, وہ بھی کوئی پتہ نہیں مجھ سے چھوٹے ہوں گے وہ. تو بولا میں بہت آپ کی مخالفت کی ہے, میں نے معاف کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو, سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے. تو کس طرح یہ لائن میں لگ کر 3 دن کے قافلے میں سفر کیا ہوگا بیچارے نے. یوں ماحول میں بھی نہیں تھے وہ, اور مجھ تک پہنچ گئے کسی طرح معافی مانگنے کے لیے. یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی شان. ایسے اور بھی کئی بار مجھے ملے کچھ اس طرح بھائی کہ ہم آپ کو پہلے برا بلا بولتے تھے, اب توبہ کرتے ہیں, معاف کر دو. غلط فہمی کی وجہ سے دوسروں کی باتوں میں آ کر, وہی سنی سنائی باتوں میں آ کر بولتے ہیں خلاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرض و فرض کفایہ علوم کی وضاحت کر دیں, جزاک اللہ خیرہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 647 پر لکھتے ہیں, علم دین سیکھنا اس قدر ہے کہ مذہب حق سے آگاہ ہو, وضو, غسل, نماز, روزے وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو. تاجر, تجارت, مزارع یعنی کسان, زراعت, اجیر, اجارے, غرض ہر شخص جس حالت میں اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو, فرض عین ہے جب تک یہ حاصل کرے, یعنی ابھی حاصل نہیں کر چکا, جب تک یہ حاصل کرے. جغرافیہ, تاریخ وغیرہ میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں. جو فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو, حدیثوں میں اس کی سخت برائی آئی اور اس کا وہ نیک کام مردود قرار پایا. نہ کہ فرض چھوڑ کر فضولیات میں وقت گنوانا. غرض یہ علوم ضروریہ تو ضرور مقدم ہیں, اور ان سے غافل ہو کر ریاضی, ہندسہ, طبعیات, فلسفہ یا دیگر خرافات و فلسفہ پڑھنے پڑھانے میں مشغولی بلا شبہ متعلم و مدرس دونوں کے لیے حرام ہے. اور ان ضروریات سے فراغ کے بعد پورا علم دین, فقہ, حدیث, تفسیر, عربی زبان, اس کی صرف, نحو, معانی, بیان, لغت, ادب وغیرہ
आलात उलूम दीनिया बतौर आलात सीखना सिखाना फर्ज किफाया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके सनद इजाज़त चाहिए हो तो कैसे हासिल करें? पापा जो सनद इजाज़त के हवाले से मुफ्तान कराम से भी गुफ्तगू हुई तो वो ये कि इसमें वो एक बरकत निस्बत की वो भी हासिल होगी, फिर हदीस पाक की खिदमत में नाम आना, इस तरह के फ़वाइद भी हासिल हैं। फिर जो आपके पास सनद है वो उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की सनद भी शामिल है। इस तरह ये बरकतें इंशाअल्लाह मिलेंगी। और ये सनद जब वो पढ़ेंगे ये इस्लामी भाई तो उसमें जो नाम लिखे हुए हैं अकाबिरीन के तो ये झूम उठेंगे इंशाअल्लाह। बाद इस्लामी ऐसे होंगे जिनको मिल भी चुकी होगी शायद। हाथ उठा रहे। अच्छा 2 3 4 5 ओहो अरे सनद इजाज़त बराए हदीस के हुसूल के लिए शराइत। नंबर 1, क्या 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र कर चुके हैं? मजलिस मदनी काफ़िला का तस्दीक नामा भी दरकार है। नंबर 2, 12 महीने से मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर माह जमा करवाने का मामूल है या नहीं? नंबर 3, 12 महीने से औसतन कितने मदनी इनामात पर अमल है? तलबा के लिए 92 में से 72 और मुदर्रिसीन वगैरह के लिए 72 में से 63 पर अमल होना चाहिए। नंबर 4, 12 महीने से हर महीने 3 दिन के या जामिअतुल मदीना के जदवल के मुताबिक मदनी काफ़िले में सफ़र करते हैं। सही उज़्र की बिना पर रोज़ाना 2 दर्स देते या सुनते हैं या नहीं? हफ्ते में 2 दर्स की छुट्टी की इजाज़त है। नंबर 6, 12 महीने से हर हफ्ते इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत का मामूल है या नहीं? नंबर 7, क्या कम अज़ कम 12 महीने से रोज़ाना मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ते या पढ़ाते हैं? हफ्ते में 1 छुट्टी की इजाज़त है। नंबर 8, गुज़िश्ता 12 महीने में दावत इस्लामी के कितने हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की सआदत पाई? कम अज़ कम 92% हाज़िरी हो तो मदीना। नंबर 9, गुज़िश्ता 12 महीने में कितने मदनी मुज़ाकरों में शरीक हुए? कम अज़ कम 72% हाज़िरी हो तो मदीना। नंबर 10, किस जामिया से फ़ारिग़ तहसील हैं या किस जामिया के कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? मज़कूरा जामिया का तस्दीक नामा या सनद की कापी भी दरकार है। नंबर 11, क्या कम अज़ कम 12 महीने से मदनी हुलिया अपनाने की तरकीब है? दाढ़ी, जुल्फ़ें, सर पर सब्ज़ अमामा शरीफ यानी सब्ज़ रंग गहरा यानी डार्क ना हो, कली वाला सफ़ेद कुर्ता सुन्नत के मुताबिक आधी पिंडली तक लंबा, आस्तीन एक बालिश चौड़ी, सीने पर दिल की जानिब वाली जेब में नुमायां मिसवाक, पाजामा या शलवार टखनों से ऊपर, सर पर सफ़ेद चादर और पर्दे में पर्दा करने के लिए मदनी इनामात पर अमल करते हुए कथई चादर भी साथ रहे तो मदीना। मलफूजात में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा सफ़र हज, उसमें बाकायदा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र किया है कि मैंने किसी को तलाशा कि मेरी सनद से आली सनद वाला कोई मिल जाए तो मैं अपनी सनद को आली कर लूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं।
بلکہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سند ہوتے ہوئے اس طرح یہ سند اجازت، ہمیں کسی اور سند کی حاجت نہیں، اتنی عالی سند ہے، اور وہی سند آپ کی سند میں شامل ہے باپا۔ ایک باہر ملک سے، ملک کا نام لے لیتا، صوتی پیغام آیا تھا، رو رو کے اس نے پیغام پھر وایا وایا آیا تھا مجھ تک، رو رو کر اس نے مطالبہ کیا تھا ملاقات کا مجھ سے، باہر ملک سے، مجھے بلا لو، آپ نے مجھے خواب میں یوں کہا مجھے بلا لو۔ اور اس میں جذبات میں وہ یہ بھی کہہ گیا کہ اب آپ کی عمر بھی بہت بڑی ہو گئی ہے، میں کہیں ملاقات سے محروم بھی نہ رہ جاؤں۔ کہ یار کیسی ہمت ہے اس کی۔ وہ بس عشق دے چل رہی نمبر لے گئے، بالکل بیچارہ وہ عشق میں مست تھا، سمجھا، وہ یہ اس کو بھی شاید ہوش بھی نہیں ہوگا یہ بول کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ بوڑھے زندہ ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے جوان دم توڑ جاتا ہے، تو ہر ایک کو موت تو یاد رکھنی ہے۔ اس نے بیچارے نے یہ نہیں سوچا کہ میں کہیں مر گیا تو میں رہ جاؤں گا، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گھول کے پلا دیں، بالکل گھول کے پلا دینی چاہیے، سب سے پہلے مجھے پی لینی چاہیے یار، یعنی گھول کر پلانے، یعنی نہیں پانی میں گھول کے نہیں، اس کو اتنا رٹے آدمی کہ بس کاش۔ کسی نے پڑھی ہے پوری 5ویں جلد؟ یہ بھی کس طرح مکتبے سے وہ بنا کر پہنچی ہے، اور 2 جلدیں، اور پھر اس کا بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور شرعی مسئلہ پیش آیا کہ میں نے تو اس کا پیکٹ بندہ آیا میرے پاس جلد کا، تو میں سوچتا رہا کہ یار یہ حالانکہ سمجھایا ہوا سب، پھر بھی مجھے یوں ہوا کہ کہیں یار یہ آئی کیسے، ابھی تو اس کا بھاؤ بھی نہیں کھلا، منظر عام پر بھی نہیں آئی، میرے پاس جلدی بھاگ کر آیا، یہ پہنچا دیا ہے۔ پھر میں نے دل ہوتا تھا کھولوں، یہ نہیں کھولا میں نے۔ یہ صبح میں نے رابطہ کرنے کی ترکیب کی کہ بھائی یہ کس طرح آئی ہے، کوئی اس کا سودا ہوا، کیا ہوا، مکتبے سے کیسے نکلوائی، تو پھر جواب ملا کہ یہ فلاں ذمہ دار نے دیے، اور انہوں نے مکتبے سے خرید کر یا ترکیب اس طرح کچھ باتیں آئیں۔ میں نے کھولی دیکھی، پھر مزید معلومات ہوئی کہ اس کا جس کو سمجھایا گیا تھا کہ اس طرح کرنا ہوتا ہے، وہ بیچارے بھول گئے تھے اور جوش میں اٹھا کر دے دی۔ تو نہ مجھے دینے والے کا قصور تھا بظاہر، نہ اس ذمہ دار کا جس نے دی، جو اندر کے جو اسلامی بھائی تھے وہ بیچارے بھول کر لی تھی۔ اب کیا کریں، اس کا مسئلہ کیا؟ پھر یہی ہوا کہ اس کی 320 روپیہ ہدیہ طے تھا، تو اب یہ کہ 320 روپے اس کے بدلے ادا کر دیے جائیں، میں تو تصرف کر چکا تھا، تو مجھے تو دیکھنا تھا اس کو کہ یار میں دیکھوں ذرا اس کو، تو لائن ہے اور وہ تصرف کر ڈالا تھا، تو اب تو یہ مکتبے پر اس کو واپس بھی کیسے دیں، تو یوں پھر وہ ترکیب بن گئی ہماری۔ پیسے کسی اور نے پیمنٹ کیے، 2 جلدیں پتا چلا مجھے، ایک ہی میرے ہاتھ میں آئی تھی اس وقت۔ تو اس میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ مدنی پھول ہیں، لے جاؤ یار، ابھی دکاندار بولا لے جاؤ، بعد میں کر لیں گے بھاؤ اس کا، یہ ناجائز ہے، اس طرح بے تھوڑی ہوتی ہے، غلط طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم بارے پاپادان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران اتاری ہے اور میں ضلع قصور سے آیا ہوں، جوہر ٹاؤن دورہ حدیث کا طالب علم ہوں۔
प्यारे बाबा जान, वहाँ एक इस्लाम भाई मोहम्मद असलम, उन्होंने आपको सलाम अर्ज़ किया है। अलैका वालेहिस्सलाम, मेरा भी सलाम कहिए इंशाअल्लाह। प्यारे बाबा जान, सवाल ये है कि कुनियत के हवाले से यानी इसकी क्या तरकीब है और किस तरह कुनियत रखते हैं, और मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, बराए मेहरबानी मुझे भी कुनियत अता फरमा दें। 12 माह मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो इस तरह में अगर नियत देने जाऊंगा तो मेरा तो आजमाइश बहुत बढ़ जाएगी। पहले नाम भी इस तरह देता था ना मैं, तो जैसे ना मुबालगा करूँ, ना मुझे खाने देते थे, न सोने देते थे, न कोई काम। इतने पैगामात नाम नाम नाम, कोई बेटे को पकड़ रहा है, कोई इसको पकड़ रहा है। तो इधर से मकतब से आते थे नामों के लिए, तो फिर वो मैंने सख्ती शुरू की ना। तो अब कदरे नहीं बल्कि काफ़ी अब इस मामले में मुझे राहत मिली। तो इसीलिए वो कुनियत की 12 माह मुझे सहूलत है इंशाअल्लाह। अच्छा, 12 माह सफर फरमा चुके हैं आप। अबू हम्माद न सज्जाद का मुकफ़ा हम्माद। अबू इलियास, आसिफ, अबू आतिफ, अबू मुनीर, अबू फराज, अबू शहीर, अबू तौफीक, अबू उज़ैर, खुशी मोहम्मद, अबू मुसर्रत, क्या बदर, व्हाट इज बदर? बदर, बद्र, सही तलफ़ुज़ बद्र। बद्र मुनीर यानी रोशन चांद। अबू नज़ीर, जाल से, ज़ा से नहीं, जाल, नज़ीर, अबू नज़ीर। कभी रमज़ान शरीफ में एहतिकाफ किया 30 दिन का आपने? इस पर करेंगे इंशाअल्लाह पूरे माह का। अबू रमज़ान, रियाज, अबू फैयाज, अबू सिबतैन। जो कर चुके वही, हाँ, करेंगे वो नहीं। अबू हाशिर, अबू अनवार, कर चुके। असगर, अबू अनवर, इसमें गिरामी, अबू जियाद, जियाद सहाबी का नाम था। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी